علامہ صاحب قربانی کے جانور کی شرائط اور کس عیب کے سبب جانور کی قربانی نہیں ہوتی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری ہونا شرط ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا دوندا ہونا بھی شرط ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ منڈی جاتے ہیں، بیوپاری کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے مال دے کر ایسا جانور لے آتے ہیں جس کی عمر بھی پوری نہیں ہوتی، جسامت میں بھی کمزور ہوتا ہے اور دو دانت بھی نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ نے مال دے کر اللہ کے راستے پر جانور قربان کرنا ہے تو کم از کم ایسا جانور لائیں جس کے اندر قربانی کی شرائط تو پوری ہوں۔ ہاں، اگر آپ اپنے کسی خاص عزیز سے، کسی دیکھے بھالے انسان سے جانور لیتے ہیں پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن جانور کی جسامت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ باقی جن عیوب کے سبب جانور کی قربانی نہیں ہوتی ان کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، انتہائی کمزور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اس حدیث کی تفصیل میں علماء فرماتے ہیں بیان کردہ عیوب اور اس سے قوی ترین عیوب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، مثلاً ٹانگ کٹا یا اندھا جانور۔ اسی طرح سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان یا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ شوکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کان کٹے اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی سینگ ٹوٹے سے مراد جس کا نصف آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اور کان کٹے سے مراد جس کا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو، ایسا کمزور جس کی کمزوری کے سبب ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، اندھا ہو، ٹانگ کٹا ہو، سینگ اور کان نصف سے زیادہ کٹا یا ٹوٹا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ مال دے کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں کم از کم ایسا جانور لے کر آئیں جسے آنکھ دیکھے تو وہ دل میں اتر جائے، جس کی تعریف زبان پر خود بخود آ جائے، اتنا خوبصورت ہو کہ انسان کا دل کرے کہ یار اس جانور کو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حضور حصول قرب کے لیے قربان کروں۔ لہٰذا ایسے جانور کی قربانی کریں جس کی قربانی پر آپ کا دل بھی مطمئن ہو۔